بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وآله وبارك وسلم وسلم. قرآن مجید فرقان حمید 15واں پارہ سورہ کہف کی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی. ارشاد والی تارہ ہے وَضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. اور آپ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجیے اے حبیب، جو اس پانی کی مثل ہے جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا تو اس کے سبب سے زمین کا ملا جلا سبزہ نکلا، پھر وہ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا جس کو ہوا اڑا دیتی ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. بے شک. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یاد رکھو کہ مال اور اولاد بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے پاس ازرو ثواب اور امید کے بہتر، بہت بہتر ہیں. یعنی آپ امید بھی نہیں کر سکتے اتنی زیادہ بہتر ہوگی. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو صاف میدان دیکھیں گے اے حبیب. اور ہم ان سب کو جمع کریں گے سو ہم ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پانی کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ ان متکبرین کے سامنے دنیا کی حقارت، اس کی بے مائگی اور بے ثباتی کی ایک اور مثال بیان کی. جو فقراء مومنین کی مجلس میں بیٹھنا اپنے لیے باعث توہین اور باعث عار سمجھتے تھے، ان کے لیے بیان کی. اس آیت مبارکہ میں رب کریم نے دنیا کو پانی کی ساتھ تشبیہ دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی میں اور دنیا میں چند وجوہ سے مناسبت ہے. پانی ایک کیفیت اور ایک حالت پر برقرار نہیں رہتا، یہ سب کو پتہ ہے. اسی طرح دنیا بھی ایک کیفیت اور ایک حالت پر برقرار نہیں رہتی. کوئی شخص، دوسرا یہ کہ کوئی شخص اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ وہ پانی میں داخل ہو اور بھیگنے سے بچ جائے. اسی طرح کوئی شخص اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ دنیا میں داخل ہو اور اس کے فتنوں اور اس کی آفتوں سے محفوظ رہ سکے. اور جب پانی کو بقدر ضرورت باغات کھیتوں میں ڈالا جائے تو وہ ان کے لیے نفع بخش ہو جاتا ہے، ان کی افزائش ہونے لگتی ہے. اور جب ان میں ضرورت سے زیادہ ڈالا جائے پانی تو وہ ان کو تباہ کر دیتا ہے. جیسے بارشیں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. مشاہدہ کیا جا سکتا ہے جیسے دریاؤں کا سیلاب آ جاتا ہے. اسی طرح جب دنیا کے مال و متاع کو بقدر ضرورت لیا جائے تو وہ انسان کے لیے نفع بخش اور مفید ہوتی ہے. اور جب انسان دنیا کو اپنی ضروریات سے زیادہ لے گا، خواہش نفس کو بڑھا لے گا،
تو وہ سب چیز اس کے لیے ایک فتنہ اور فساد کا سبب بن جائے گی. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسلام لایا اور اس کو بقدر کفاف یعنی ضرورت کی رزق دیا گیا اور اللہ نے جو کچھ اس کو دیا ہے اس نے اس کو قانے رکھا تو وہ شخص کامیاب ہو گیا. یہ سنتے تو ہیں ہم حدیثیں مگر اس کو سوچیں بھی کیا جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پہ ہم قناعت کرتے ہیں یا اور مزید چاہتے ہیں کہ نہیں ایک گاڑی کی جگہ 2 گاڑی ہو جائے, ایک مکان کی جگہ 2 مکان, ایک بیوی کی جگہ 2 بیویاں ہو جائیں. خواہشیں ہیں بڑھتی جاتی ہیں. نفس پہ قابو رکھنے کی بات ہے. اس میں آپ کو امیر ہونے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے, اللہ نے منع نہیں کیا. پیسے جمع کرنا, کاروبار کرنا, بڑھانا منع نہیں, مگر حد سے زیادہ کسی چیز میں اپنی ساری سوچ اس میں لگا دے بجائے اس کے کہ جس نے دیا اس کی طرف لگا دے. اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور برکتیں بھی ہوتی ہیں. اور یہ جو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رسول کریم سے فرمایا یہ دعا کی اے اللہ محمد کا رزق قوت کر دے. تو قوت کا معنی ہے اتنا رزق جو ان کی رمق حیات باقی رکھنے کے لیے کافی ہو. ہم لوگ جو ہیں اللہ کے فضل سے بہت غریب ہیں مگر اس کو سوچیں بھی کیا جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پہ ہم قناعت کرتے ہیں یا اور مزید چاہتے ہیں کہ نہیں ایک گاڑی کی جگہ 2 گاڑی ہو جائے, ایک مکان کی جگہ 2 مکان, ایک بیوی کی جگہ 2 بیویاں ہو جائیں. خواہشیں ہیں بڑھتی جاتی ہیں. نفس پہ قابو رکھنے کی بات ہے. اس میں آپ کو امیر ہونے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے, اللہ نے منع نہیں کیا. پیسے جمع کرنا, کاروبار کرنا, بڑھانا منع نہیں, مگر حد سے زیادہ کسی چیز میں اپنی ساری سوچ اس میں لگا دے بجائے اس کے کہ جس نے دیا اس کی طرف لگا دے. اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور برکتیں بھی ہوتی ہیں. اور یہ جو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رسول کریم سے فرمایا یہ دعا کی اے اللہ محمد کا رزق قوت کر دے. تو قوت کا معنی ہے اتنا رزق جو ان کی رمق حیات باقی رکھنے کے لیے کافی ہو. ہم لوگ جو ہیں اللہ کے فضل سے بہت غریب ملک ہیں, بھیک مانگتے ہیں ہمارے حاکم بیچارے, مگر کسی کے گھر میں چلے جائیے تو ماشاءاللہ فریج کی جو حالت ہے یا ڈیفریزر کی, سبحان اللہ, کون سی چیز اس میں نہیں ہوگی جو آدمی نہ دیکھے. گوشت کی قسمیں دیکھ لیں, پھلوں کی قسمیں دیکھ لیں, سبزیوں کی قسمیں دیکھ لیں. ابھی پکے کا نہیں ہم رکھتے ہیں, ہمیں امید نہیں کہ کل ہمیں مل جائے. تمہیں امید ہے کل تمہیں آئے گی نہیں آئے گی, یہ امید ہے تو کس کے لیے جوڑ رہے ہو؟ یہ مقام فکر ہے میرے عزیزوں. حالت یہ ہے لوگوں کی اس وقت کہ رات کا پکا ہوا کھانا صبح کو کھانا وہ آر سمجھتے ہیں, پھینک دیتے ہیں, مزدوروں کو دے دیتے ہیں. یعنی اللہ نے ناپسند کیا ہے جو آپ خود نہ کھائیں اور کسی اور کو دیں, مگر ہم کرتے ہیں. فیاض ہے نا, سخی ہے نا فیاض ہے نا سخی ہے. آپ نہایت گھٹیا آدمی ہیں اگر یہ کام کرتے, گھٹیا ترین, کیونکہ آپ نے جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کی وہ میرے لیے پسند کر لی. یہی گناہ ہے. کبھی ہم سوچیں اپنے روز کے عمل میں اس پہ غور بھی کریں کہ کیا ہم اپنی ضرورت سے زیادہ رزق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یا رازق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. رازق کی طرف ہم متوجہ اتنے نہیں ہوتے, اور جب ہوتے ہیں تو رزق کی طلب میں ہی ہوتے ہیں اور نہیں ہوتے. یہ نہیں کہتے رب ہمیں اپنی قربت عطا کر دے, اپنی محبت عطا کر دے. یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم تکلیف میں ہیں, پریشانی میں, ہماری مشکل دور کر دے. یہ نہیں کہتے اے رب کریم ہمیں قوت استطاعت دے دے, ہمیں استقامت دین عطا فرما دے. یہ نہیں کہتے. یہ کہتے ہیں ہماری مشکل ہے, یہ کیسے حل ہوگی, اللہ تعالیٰ تو یہ کر دے.
تو ہمیں تو دعا بھی مانگنا نہیں آتی اللہ کی. ہماری عمریں ہوتی جا رہی ہیں، بال سفید ہو گئے، داڑھی سفید ہو گئی، کمریں جھک گئی، ابھی تک ہمیں مانگنا بھی نہیں آیا. کیا پتہ ہے ہمیں کہ میں اگلے لمحے سانس میری آئے گی نہیں آئے گی؟ تو یہ قرآن مجید سیکھیں، اس سے اپنی زندگی کو سنواریں. کوئی فائدہ نہیں خالی پڑھنے کا اور سنانے کا اور ہر چیز کا. سب چیزیں دین میں ہیں، میلاد شریف ہے، یہ ہے سب آپ کے اچھا ہے، اس سے ثواب ملتا ہے. مگر اصل مقصد ہے کہ اس کتاب کو اپنے زندگی کے سانچے میں ڈالیں، اس سے حاصل کریں. یہ آپ کو نکھارنے کے لیے بنائی گئی، یہ آپ کے کھلواڑ کے لیے نہیں ہے، آپ کے خواہشات کے لیے نہیں ہے. کوئی صاحب بیمار آئے، تکلیف میں آئے، کسی نے کہا کہ حضرت بتا دیے ایک کوئی دم کر، تو انہوں نے کہا یہ پڑھ لیا کرو، انہیں شفا ہو گئی. دوسرے آئے، انہیں کہا انہیں پڑھ لیا کرو، وہ مر گئے. عقیدے کی کمی ہے. اللہ کے کلام پہ اگر آپ بتانے والے کے اوپر عقیدہ رکھیں گے تو آپ گناہ گار بھی شرک بھی کر رہے ہیں. اور یہ عقیدہ رکھیں گے کہ مجھے اللہ کی بات بتائی ہے، اللہ کا کلام بتایا ہے، میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، تو یقین مان لیجیے آپ قرآن کا کوئی حکم بھی پڑھ کے بہت ہی فائدہ ہو جائے گا. کر کے تو دیکھیں. تو سرکار نے جو کہا محمد کا رزق محبت کر دے، تو اتنا رزق آپ نے مانگا جو زندگی کی ضرورت کے لیے پورا ہو، تاکہ کسی کے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. ضرورت ایسی سوال کرنے کی پیش نہ آئے، اور نہ وہ رزق اتنا زیادہ ہو کہ جس کی وجہ سے دنیا کی کشادگی اور عیاشی کا خطرہ ہو. جب پیسہ بہت ہوتا ہے تو انسان پھدکتا بھی بہت ہے، بہت اچھا ناشتہ کھاتا ہے، خود پھدک کے. معلوم ہوا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی زاہدانہ تھی، اور آپ دنیا میں رغبت نہیں رکھتے تھے.